یوئیل باب 1 ذیل میں رب کا وہ کلام ہے جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا۔ اے بزرگوں سنو، اے ملک کے تمام باشندوں توجہ دو۔ جو کچھ ان دنوں میں تمہیں پیش آیا ہے، کیا وہ پچھلے کبھی تمہیں یا تمہارے باپ دادا کو پیش آیا؟ اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتاؤ جو کچھ پیش آیا ہے، اس کی یاد نسل در نسل تازہ رہے۔ جو کچھ ٹڈی کے لاروے نے چھوڑ دیا اسے بالغ ٹڈی کھا گئی، جو بالغ ٹڈی چھوڑ گئی اسے ٹڈی کا بچہ کھا گیا، اور جو ٹڈی کا بچہ چھوڑ گیا اسے جوان ٹڈی کھا گئی۔ اے نشے میں دھت لوگو، جاگ اٹھو اور رو پڑو۔ اے میں پینے والو، واویلا کرو، کیونکہ نئی میں تمہارے منہ سے چھین لی گئی ہے۔ ٹڈیوں کی زبردست اور انگنت قوم میرے ملک پر ٹوٹ پڑی ہے، ان کے شیر کے سے دانت اور شیرنی کا سا جبڑا ہے۔ نتیجے میں میرے انگور کی بیلیں تباہ، میرے انجیر کے درخت ضائع ہو گئے ہیں۔ ٹڈیوں نے چھال کو بھی اتار لیا، اب شاخیں سفید سفید نظر آتی ہیں۔ آہوزاری کرو، ٹاٹ سے ملبس اس کنواری کی طرح گریہ کرو جس کا منگیتر انتقال کر گیا ہو۔ رب کے گھر میں غلہ اور مے کی نظریں بند ہو گئی ہیں۔ امام جو رب کے خادم ہیں ماتم کر رہے ہیں۔ کھیت تباہ ہوئے، زمین جھلس گئی ہے۔ اناج ختم، انگور ختم، زیتون ختم۔ اے کاشتکارو شرمسار ہو جاؤ، اے انگور کے باغبانوں آہ بکا کرو، کیونکہ کھیت کی فصل برباد ہو گئی ہے۔ گندم اور جو کی فصل ختم ہی ہے۔ انگور کی بیل سوکھ گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا ہے۔ انار، کھجور، سیب بلکہ پھل لانے والے تمام درخت پزمردہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی تمام خوشی خاک میں ملائی گئی ہے۔ اے اماموں، ٹاٹ کا لباس اوڑھ کر ماتم کرو۔ اے قربان گاہ کے خادموں، واویلا کرو۔ اے میرے خدا کے خادموں، آؤ رات کو بھی ٹاٹ اوڑھ کر گزارو، کیونکہ تمہارے خدا کا گھر غلہ اور مے کی نظروں سے محروم ہو گیا ہے۔ مقدس روزے کا اعلان کرو، لوگوں کو خاص اجتماع کے لیے بلاؤ۔ بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو رب اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے بلند آواز سے رب سے التجا کرو۔ اس دن پر افسوس، کیونکہ رب کا وہ دن قریب ہی ہے جب قادر مطلق ہم پر نازل کرے گا تباہی کو۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے خوراک چھین لی گئی، کہ اللہ کے گھر میں خوشی و شادمانی بند ہو گئی ہے؟ ڈھیلوں میں چھپے بیج جھلس گئے ہیں، اس لیے خالی گودام خستحال اور اناج کو محفوظ رکھنے کے مکان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ غلہ سوکھ گیا ہے۔ ہائے مویشی کیسی دردناک آواز نکال رہے ہیں۔ گائے بیل پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی چراگاہ نہیں ملتی۔ بھیڑ بکریوں کو بھی تکلیف ہے۔ اے رب، میں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ کھلے میدان کی چراگاہیں نظر آتش ہو گئی ہیں۔ تمام درخت بھسم ہو گئے ہیں۔ جنگلی جانور بھی ہانپتے ہانپتے تیرے انتظار میں ہیں، کیونکہ ندیاں سوکھ گئی ہیں اور گلے میدان کی چراگاہیں نظر آتش ہو گئی ہیں۔ یوئیل باب 2 کوہ سیون پر نرسنگا پھونکو، میرے مقدس پہاڑ پر جنگ کا نعرہ لگاؤ۔ ملک کے تمام باشندے لرز اٹھیں، کیونکہ رب کا دن آنے والا ہے، بلکہ قریب ہی ہے۔ ظلمت اور تاریکی کا دن گھنے بادلوں اور گھپ اندھیرے کا دن ہوگا۔ جس طرح پاؤں پھٹتے ہی روشنی پہاڑوں پر پھیل جاتی ہے، اسی طرح ایک بڑی اور طاقتور قوم آ رہی ہے، ایسی قوم جیسی نہ ماضی میں کبھی تھی نہ مستقبل میں کبھی ہوگی۔ اس کے آگے آگے آتش سب کچھ بھسم کرتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے
جھلسانے والا شعلہ چلتا ہے۔ جہاں بھی وہ پہنچے وہاں ملک ویران و سنسان ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ باغ عدن کیوں نہ ہوتا، اس سے کچھ نہیں بچتا۔ دیکھنے میں وہ گھوڑے جیسے لگتے ہیں، فوجی گھوڑوں کی طرح سرپٹ دوڑتے ہیں، رتھوں کا سا شور مچاتے ہیں۔ وہ اچھل اچھل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہیں۔ بھوسے کو بھسم کرنے والی آگ کی چٹختی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ جنگ کے لیے تیار بڑی بڑی فوج کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر قومیں ڈر کے مارے پیچتاب کھانے لگتی ہیں۔ ہر چہرہ مات پڑ جاتا ہے۔ وہ سرماؤں کی طرح حملہ کرتے، فوجیوں کی طرح دیواروں پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ سب صف باندھ کر آگے بڑھتے ہیں، ایک بھی مقررہ راستے سے نہیں ہٹتا۔ وہ ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے بلکہ ہر ایک سیدھا اپنی راہ پر آگے بڑھتا ہے۔ یوں صف بستہ ہو کر وہ دشمن کی دفاعی صفوں میں سے گر جاتے ہیں اور شہر پر جھپٹا مار کر فصل پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ گھروں کی دیواروں پر چڑھ کر چور کی طرح کھڑکیوں میں سے گھس آتے ہیں۔ ان کے آگے آگے زمین کانپ اٹھتی، آسمان تھر تھراتا، سورج اور چاند تاریک ہو جاتے اور ستاروں کی چمک دمک جاتی رہتی ہے۔ رب خود اپنی فوج کے آگے آگے گرجتا رہتا ہے۔ اس کا لشکر نہایت بڑا ہے اور جو فوجی اس کے گھر پر چلتے ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ رب کا دن عظیم اور نہایت ہولناک ہے۔ کون اسے برداشت کر سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے، اب بھی تم توبہ کر سکتے ہو، پورے دل سے میرے پاس آؤ، روزہ رکھو، آہوزاری کرو، ماتم کرو، رنجش کا اظہار کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو مت پھاڑو بلکہ اپنے دل کو رب اپنے خدا کے پاس واپس آؤ، کیونکہ وہ مہربان اور رحیم ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور جلد ہی سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ کون جانے شاید وہ اس بار بھی پچھتا کر اپنے پیچھے برکت چھوڑ جائے اور تم نئے سرے سے رب اپنے خدا کو غلہ اور مے کی نظریں پیش کر سکو۔ کوہ سیون پر نرسنگا پھونکو، مقدس روزے کا اعلان کرو، لوگوں کو خاص اجتماع کے لیے بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو، پھر جماعت کو مخصوص وہ مقدس کرو۔ نہ صرف بزرگوں کو بلکہ بچوں کو بھی شیرخواروں سمیت اکٹھا کرو۔ دولہا اور دلہن بھی اپنے اپنے عروسی کمروں سے نکل کر آئیں۔ لازم ہے کہ امام جو اللہ کے خادم ہیں رب کے گھر کے برآمدے اور قربان گاہ کے درمیان کھڑے ہو کر آہوزاری کریں۔ وہ اقرار کریں، اے رب اپنی قوم پر ترس کی نگاہ ڈال، اپنی موروثی ملکیت کو لعن طعن کا نشانہ بننے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر اقوام اس کا مذاق اڑا کر کہیں ان کا خدا کہاں ہے۔ تب رب اپنے ملک کے لیے غیرت کھا کر اپنی قوم پر ترس کھائے گا۔ وہ اپنی قوم سے وعدہ کرے گا، میں تمہیں اتنا اناج، انگور اور زیتون بھیج دیتا ہوں کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ آئندہ میں تمہیں دیگر اقوام کے مذاق کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ میں شمال سے آزاد آئے ہوئے دشمن کو تم سے دور کر کے ویران و سنسان ملک میں بھگا دوں گا۔ وہاں اس کے اگلے دستے مشرقی سمندر میں اور اس کے پچھلے دستے مغربی سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تب ان کی گلی سڑی ناشوں کی بدبو چاروں طرف پھیل جائے گی، کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں۔ اے ملک مت ڈرنا بلکہ شادیانہ بجا کر خوشی منانا، کیونکہ رب نے عظیم کام کیے ہیں۔ اے جنگلی جانوروں مت ڈرنا، کیونکہ کھلے میدان کی ہریالی دوبارہ اگنے لگی ہے، درخت نئے سرے سے پھل لا رہے ہیں، انجیر اور انگور کی بڑی فصلیں پک رہی ہیں۔ اے سیون کے باشندوں تم بھی شادیانہ بجا کر رب اپنے خدا کی خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنی راستی کے مطابق تم پر مہ برساتا،
پہلے کی طرح خزاں اور بہار کی بارشیں بخش دیتا ہے۔ اناج کی کثرت سے گہانے کی جگہیں بھر جائیں گی، انگور اور زیتون کی کثرت سے حوض چھلک اٹھیں گے۔ رب فرماتا ہے، میں تمہیں سب کچھ واپس کر دوں گا جو ٹڈیوں کی بڑی فوج نے کھا لیا ہے۔ تمہیں سب کچھ واپس مل جائے گا جو بالغ ٹڈی، ٹڈی کے بچے، جوان ٹڈی اور ٹڈیوں کے لاروں نے کھا لیا ہے جب میں نے انہیں تمہارے خلاف بھیجا تھا۔ تم دوبارہ جی بھر کر کھا سکو گے، تب تم اپنے رب اپنے خدا کے نام کی ستائش کرو گے جس نے تمہاری خاطر اتنے بڑے معجزے کیے ہیں۔ آئندہ میری قوم کبھی شرمندہ نہ ہوگی۔ تب تم جان لو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان موجود ہوں، کہ میں رب تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آئندہ میری قوم کبھی بھی شرمسار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں اپنے روح کو تمام انسانوں پر اڑیل دوں گا۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بزرگ خواب اور تمہارے نوجوان رویا دیکھیں گے۔ ان دنوں میں اپنے روح کو خادموں اور خادماؤں پر بھی اڑیلوں گا۔ میں آسمان پر معجزے دکھاؤں گا اور زمین پر الہی نشان ظاہر کروں گا۔ خون، آگ اور دھوئیں کے بادل، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔ اس وقت جو بھی رب کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون پر اور یروشلم میں نجات ملے گی، بالکل اسی طرح جس طرح رب نے فرمایا ہے۔ جن بچے ہوں کو رب نے بلایا ہے انہی میں نجات پائی جائے گی۔ یوئیل باب 3۔ ان دنوں میں، ہاں اس وقت جب میں یہودا اور یروشلم کو بحال کروں گا، میں تمام دیگر اقوام کو جمع کر کے وادی یہوشافط میں لے جاؤں گا۔ وہاں میں اپنی قوم اور موروثی ملکیت کی خاطر ان سے مقدمہ لڑوں گا، کیونکہ انہوں نے میری قوم کو دیگر اقوام میں منتشر کر کے میرے ملک کو آپس میں تقسیم کر لیا، قرعہ ڈال کر میری قوم کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے میں دے دیا اور اسرائیلی لڑکیوں کو فروخت کیا تاکہ میں خرید کر پی سکیں۔ اے سور، سیدا اور تمام فلسطی علاقوں، میرا تم سے کیا واسطہ ہے؟ کیا تم مجھ سے انتقام لینا یا مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ جلد ہی میں تیزی سے تمہارے ساتھ کچھ کروں گا جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ تم نے میری سونا چاندی اور میرے بیش قیمت خزانے لوٹ کر اپنے مندروں میں رکھ لیے ہیں۔ یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو تم نے یونانیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تاکہ وہ اپنے وطن سے دور رہیں، لیکن میں انہیں جگا کر ان مقاموں سے واپس لاؤں گا جہاں تم نے انہیں فروخت کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے بیٹیوں کو یہودا کے باشندوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا اور وہ انہیں دور دراز قوم سبا کے حوالے کر کے فروخت کریں گے۔ بلند آواز سے دیگر اقوام میں اعلان کرو کہ جنگ کی تیاریاں کرو، اپنے بہترین فوجیوں کو کھڑا کرو، لڑنے کے قابل تمام مرد آ کر حملہ کریں، اپنے ہل کی پھالیوں کو کوٹ کوٹ کر تلواریں بنا لو، کاٹ چھانٹ کے اوزاروں کو نیزوں میں تبدیل کرو، کمزور آدمی بھی کہے میں سورما ہوں۔ اے تمام اقوام، چاروں طرف سے آ کر وادی میں جمع ہو جاؤ، جلدی کرو۔ اے رب، اپنے سورماؤں کو وہاں اترنے دو۔ دیگر اقوام حرکت میں آ کر وادی یہوشافط میں آ جائیں، کیونکہ وہاں میں تخت پر بیٹھ کر ارد گرد کی تمام اقوام کا فیصلہ کروں گا۔ آؤ دراتی چلاؤ، کیونکہ فصل پک گئی ہے۔ آؤ انگور کو کچل دو، کیونکہ اس کا رس
निकालने का हौज भरा हुआ है और तमाम बर्तन रस से छलकने लगे हैं, क्योंकि उनकी बुराई बहुत है। फैसले की वादी में हंगामा ही हंगामा है, क्योंकि फैसले की वादी में रब का दिन करीब आ गया है। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे, सितारों की चमक दमक जाती रहेगी। रब कोहे सिय्योन पर से दहाड़ेगा, यरूशलेम से उसकी गरजती आवाज यूं सुनाई देगी कि आसमान व जमीन लरज उठेंगे। लेकिन रब अपनी कौम की पनाहगाह और इसराइलियों का किला होगा। तब तुम जान लोगे कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूं और अपने मुकद्दस पहाड़ सिय्योन पर सुकूनत करता हूं। यरूशलेम मुकद्दस होगा और आइंदा परदेसी उसमें से नहीं गुजरेंगे। उस दिन हर चीज कसरत से दस्तयाब होगी। पहाड़ों से अंगूर का रस टपकेगा, पहाड़ियों से दूध की नदियां बहेंगी और यहूदा के तमाम नदी नाले पानी से भरे रहेंगे। नेज रब के घर में से एक चश्मा फूट निकलेगा और बहता हुआ वादिये शित्तीम की आपाशी करेगा। लेकिन मिस्र तबाह और उदूम वीरान और सुनसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहूदा के बाशिंदों पर जुल्म तशद्दुद किया। उनके अपने ही मुल्क में बेकसूर लोगों को कत्ल किया है, लेकिन यहूदा हमेशा तक आबाद रहेगा। यरूशलेम नस्ल दर नस्ल कायम रहेगा। जो कत्ल व गारत उनके दरमियान हुई है, उसकी सजा मैं जरूर दूंगा। रब कोहे सिय्योन पर सुकूनत करता है।